الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پارہ نمبر 25 کا آغاز ہے خلاصے کا۔ رکوع نمبر 6 چل رہا ہے سورۃ حامیم سجدہ کا۔ کچھ رکوع کا خلاصہ کل بیان ہو گیا تھا، آگے پارہ نمبر 25 کا آغاز ہے تو یہاں سے رکوع وہیں سے چل رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، پھر بتایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کس خوشے سے کیسا پھل نکلے گا اور کوئی مادہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا، کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا؟ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے، ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ اس کے بعد انسان کی ذہنیت بتائی ہے کہ مال و متاع کی دعا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اور اگر ذرا سا نقصان پہنچ جاتا ہے تو آس توڑ کر رحمت الہیہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب اس کی مصیبت دور کر کے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اولاً تو میرا گمان ہے کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، اور آئی بھی تو وہاں بھی ہمیں ایسی ہی خوشگواریاں حاصل ہوں گی۔ غرض انسان جب اللہ کی نعمتیں پاتا ہے تو اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے، اور جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کی طرف رجوع رہے۔ چنانچہ عن قریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گی۔ تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ آگے آغاز ہے سورۃ الشورى کا۔ شورا کا مطلب ہے مشورہ۔ ایمان والوں کی اس نمایاں صفت کا اس صورت میں ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ شورى ہے۔ یہ صورت 53 آیتوں اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مکی صورت ہے، سورۃ حامیم سجدہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں امت مسلمہ کے برپا کیے جانے کے اصل غرض کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت دی گئی کہ زمین پر جب اقتدار حاصل ہو تو مسلمان کو کون سی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس مرکزی مضامین کو سمجھانے نیز مخالفین کے اعتراضات رد کرنے کے لیے جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا، اس کے اجزاء یہ ہیں۔ نمبر 1، وحی قرآنی اور رسالت محمدیہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، بلکہ سلسلہ وحی و رسالت قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 2، اختلاف و انکار بھی کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے وحی الہی کا انکار اور رسالت کی تکذیب ہوتی رہی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انسان کے اختیار اور آزادی عمل کو اگر معطل کر کے جبراً سب کو امت واحد بنانا چاہتا تو اس کے لیے کوئی دشوار نہ تھا، مگر انسان کو آزادی فکر و عمل دی ہی اس لیے گئی تاکہ یہ امتحان لیا جائے کہ وہ عقل و بصیرت سے کام لے کر برضا و رغبت اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ نمبر 4، اسلام اللہ کا وہ واحد دین ہے جس کی دعوت ہر زمانے کے نبی نے دی، اختلاف و سرکشی بعد والوں نے پیدا کی۔ نمبر 5، حضرت نوح ہوں یا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ رہا ہے کہ اس دین کو قائم کریں، یہی مقصد رسالت محمدیہ کا ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف رہیں۔ نمبر 6، مسلمانوں کی مخلصانہ جد و جہد رائے گاہ نہ جائے گی، صبر و ثبات اور اللہ پر توکل کے ساتھ اس فریضے کے لیے جد و جہد ہوگی تو اللہ کی مدد اور رحمت ضرور نازل ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے، برے اعمال کے خراب نتیجے سے آگاہ کر دینا ہے، کسی کو زبردستی ہدایت پر گامزن کر دینا نہیں ہے۔ تبلیغ و انذار کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر ہر شخص کا عمل اس کے لیے ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کا اور اپنے عمل کا آپ جواب دہ ہے۔ رضا الہی اور آخرت کی زندگی کی کامرانیاں ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں وہ ہیں
وہ ہیں توکل، گناہوں اور فحش باتوں سے اجتناب، عفو و درگزر، اطاعت الہی، نماز قائم کرنا، آپس کے معاملات کو باہمی مشورے سے حل کرنا، اتفاق فی سبیل اللہ اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا۔ مسلمان کی ذمہ داری اپنی ذات ہی کی اصلاح نہیں ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کی نیز معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ سورہ میں جا بجا مناسب جگہوں پر کفر و شرک اور انکار حق کے برے نتائج سے بھی خبردار کیا گیا ہے، کہیں کہیں اعتراضات اور شکوک کو بھی دور کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ سورہ مکہ کی اس دور کی ہے جبکہ مادی حیثیت سے مسلمان بہت کمزور تھے، ظلم و زیادتی کا شکار بنے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں دین کے قائم کرنے کی ذمہ داری بتاتے ہوئے غلبہ و اقتدار کے وقت جو رویہ ہونا چاہیے تھا اس کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک طرح سے یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔ دوسرا یہ کہ اسلام کو سربلند کرنا مسلمان کی زندگی کا واحد نصب العین ہونا چاہیے۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اس قدر اعلیٰ شان و شوکت کا مالک ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور جس کی قدرت و ہیبت سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ اس لیے فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کا اصل سرپرست رب اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، کیونکہ زندگی اور موت اسی کے قبضہ تصرف میں ہے، اسی لیے شرک انتہائی نازیبہ حرکت ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں اور قیامت سے خبردار کر دیں کہ وہاں ایک گروہ جنتی ہوگا اور ایک جہنمی۔ پیغمبر کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ برے اعمال کے برے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ملت کا پیرو کر دیتا، لیکن جب اس نے آزادی فکر و عمل دے رکھی ہے تو پھر جبر کے کوئی معنی نہیں۔ قیامت بہرحال آ کر رہے گی اور وہاں سب کا فیصلہ ہو جائے۔ رکوع نمبر 2 ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اس رکوع میں پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وہ اپنا پیغام پہنچا چکے، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں اسی کے قبضہ میں ہیں، جسے چاہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم دیتا ہے، اور اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں دی تھی کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، یعنی جس زمانے میں جو نبی بھی آیا اس نے اسی دین اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت مشرکوں پر شاق گزر رہی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اپنی طرف بلانے کا کام کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پھر بتایا کہ اہل کتاب نے حق جاننے کے بعد صرف ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ غرض یہ اختلافات لوگوں کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی دین کو زمین پر حاوی کریں۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہی دین قائم کرنا ہے، نہ کہ اختلاف اور تفرقہ بازی۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے میں دیکھ لے گا۔ یہ قرآن راہ حق کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ مومنین قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں اور منکرین بے فکر اور گمراہ ہیں، اس لیے جلدی مچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ وہ ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود انسان کی پرورش کے سامان مہیا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت وقوف نہیں بھولنی چاہیے۔ رکوع نمبر 3 ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اپنے لیے زندگی بسر کرنے کی راہ خود ایجاد کرنا اور اپنے آپ زندگی کا ضابطہ بنانا سخت نادانی ہے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جو شخص دنیا ہی میں اپنی محنت کا پھل حاصل کرنا چاہے وہ اسے مل جاتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن آخرت کے طلبگاروں کو اللہ ان کی طلب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔
پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین کی دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، مگر اتنا تو کرو کہ میری رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ ان کا خیال ہے کہ آپ نے قرآن از خود تیار کر لیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک لفظ بھی نہیں سنا سکتے، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ نیز یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق میں کشادگی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جبکہ اللہ بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رحم و کرم اور قدرت کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اگر وہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو تمہارے اعمال کی وجہ سے ڈبو دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر اللہ بندوں پر رحم نہ کرے تو ان کے ہر برے کام کی فوراً سزا دیا کرے، تو انسان کبھی مصیبت اور دردناکی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ پھر بتایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب دنیا کا عارضی سامان ہے، اور اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا سامان موجود ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے فرما بردار اور اس کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں، ملامت تو ان کو کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ البتہ صبر کرنا اور معاف کر دینا بلا شبہ یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ۔ اس رکوع میں لوگوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا، نافرمانوں اور سرکشوں پر جیسے کچھ دردناک عذاب ہوں گے ان کا تھوڑا سا حال ذکر کیا۔ وہ قیامت کے روز بہت ذلیل ہوں گے اور کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی تدبیر ہے؟ اہل ایمان بول اٹھیں گے کہ ظالموں کو اب ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ پھر حکم دیا کہ اے لوگو اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اپنے رب کی بات مان لو، ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے ایک پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں یعنی پیغمبروں سے 3 طریقے سے ہم کلام ہوتا ہے، ایک وحی کے ذریعے، 2 پردے کے پیچھے سے، 3 یا فرشتہ بھیج کر۔ پھر قرآن کو نور کہا گیا کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جس سے راہ راست نظر آتی ہے، حلال و حرام، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز ہوتی ہے، یہی نور قبر اور آخرت میں روشنی کا باعث بنے گا۔ سن لو کہ تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورۃ الشعراء کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الزخرف کا آغاز ہے۔ زخرف کا معنی ہے نقش و نگار اور زینت۔ اس سورت کی آیت 35 میں آیا ہے، اس سے یہ نام ماخوذ ہے۔ یہ سورت 99 آیتوں اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مکی صورت ہے اور سورۃ شعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں ان جراثیم کی نشاندہی کی گئی ہے جو کفر و شرک اور انکار حق کی امراض پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر انسان ذرا بھی عقل و خود سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے کہ خود انسانی فطرت شرک کے خلاف شہادت دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ یہ کائنات کس تخلیق کے کرشمے میں ہے تو وہ یہ جواب دینے پر مجبور ہیں کہ ان سب کا خالق اللہ ہے۔ لیکن یہ کس قدر افسوسناک رویہ ہے کہ انسان آثار کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے
اور دنیا میں انسان کے لیے خدا کے پیدا کیے ہوئے بے شمار انعامات کو دیکھتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے باوجود خدا کی ناشکری کرتا ہے، کفر و شرک اختیار کرتا ہے۔ انکار حق کی علت دنیا پرستی اور سونا چاندی کی ہوس ہے۔ یہ ہوس انسان کو آخرت کی فکر سے بے پرواہ کر دیتی ہے، اور آخرت کے انکار اور آخرت کی فراموشی کے لازمی نتائج حق کا انکار ہے، اطاعت الہی سے سرکشی ہے اور رسول کی تکذیب ہے۔ دنیا پرستی اور سیم و زر کی ہوس کا روگ ہی تھا جس نے گزشتہ قوموں کو آخرت کے انکار اور آخرت فراموشی میں مبتلا کیا، اور پھر انجام کار انہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑا۔ دنیا پرستی انسان کا ذہن اس طرح مسخ کر دیتی ہے کہ پھر دنیاوی آرائش اور رونقوں کے پیمانے میں سے انسان کی قدر و قیمت ناپی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منکرین قرآن کہتے تھے قرآن طائف یا مکے کے کسی رئیس پر نازل کیوں نہ ہوا۔ یہ ذہنیت بھی کوئی نئی نہیں بلکہ ہمیشہ سے اس ذہنیت کی اسی طرح کارستانیاں رہی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں اسی ذہنیت کا ہاتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت فرعون نے اسی بنا پر کی۔ وہ کہتا کہ بڑے بڑے شاندار محل جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں سب میری ملکیت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک معمولی انسان ہیں، اگر واقعی اللہ کے مقرب ہوتے تو فرشتے ان کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے نظر آتے، خود ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے اور یہ رئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے۔ یہ دنیا پرستی اور سیم و زر کی ہوس انسان کو خدا سے سرکشی کراتے ہوئے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں ہلاکت ہوتی ہے، اور پھر اسے ہلاکت کی غار میں دھکیل دیتی ہے۔ گزشتہ نافرمان قومیں اس طرح تباہ ہوئیں۔ دنیاوی آرائش میں آزمائش کی حکمتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں انسان کی قدر و قیمت جانچنے کی کسوٹی ہیں۔ انسانی شرافت و عظمت کی کسوٹی سیرت و کردار ہے، دنیاوی ساز و سامان تو چند روزہ ہے، آخرت کی متاع پائیدار و لازوال بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ یہ متاع متقین کے لیے ہے۔ ان کو خدا کا بیٹا کہنا سراسر جھوٹ ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق تھے، بشر تھے، البتہ اللہ نے انہیں دعوت حق کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قیامت میں متقین اور منکرین حق دونوں گروہوں کو جو حالات و کوائف ہوں گے ان کا بھی اس سورہ میں بیان ہے۔ سورت کا آغاز ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا ہے کہ چونکہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں اس لیے وہ عربی میں نازل ہوا ہے، ورنہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے، دنیا کی زبانیں بہت ہیں، بہرحال کسی نہ کسی زبان میں تو نازل ہوتا۔ عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ سب سے پہلے خطاب عرب ہی کو ہے۔ باقی سرکش قوموں نے تو ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا، وہ قومیں قوت و وسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ آگے تھیں، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسا ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد بتایا کہ منکرین قرآن اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ اس آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا ہے تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ سکیں، آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے مختلف نباتات پیدا فرمائے۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ سواری کے لیے کشتیاں اور جانور پیدا کیے تاکہ سواری پر سوار ہو کر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے انہیں تمہارے تابع کر دیا، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سفر تو ہم سواری پر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک اور سفر بھی جاری ہے۔ یہ سفر زندگی کا ہے جو ہمیں موت اور آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ رکوع نمبر 2 ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ اس رکوع میں بتایا کہ مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتا ہے جبکہ خود بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ فرشتے تو خدا کے بندے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کے
اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں باپ دادا کے راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں، یعنی کسی بھی فعل کے حق ہونے کی دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہیں، نہ کہ گمراہ باپ دادا کی پیروی۔ اور یہی وجہ ہے گزشتہ قوموں نے رسولوں کے پیغام حق کو جھٹلایا اور ان نافرمانوں اور سرکشوں کو اکثر عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تاریخی شہادت سے منکرین کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، چنانچہ اگر یہ نہ مانیں تو ہم انتقام لیں گے۔ رکوع نمبر 3 ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ۔ اس رکوع میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنے کے لیے کس کس طرح سمجھایا، اور وہ اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑ گئے تھے، لیکن سرکشوں پر تو دنیا کی آرائشوں اور رونقوں کا بھوت سوار تھا۔ یہی حال منکرین قرآن کا ہے کہ وہ بھی دنیاوی ساز و سامان کا معیار سے انسان کو جانتے ہیں، اور اسی لیے بطور طنز کہتے ہیں قرآن طائف یا مکہ کے کسی رئیس پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا کہ اللہ کی رحمت ان کے ہاتھ میں نہیں، ہم رزق تمہاری مرضی سے نہیں بانٹتے، تو کیا نبوت تمہاری مرضی سے تقسیم کریں گے؟ اور رزق کی تقسیم کا نظام بھی کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ مالدار لوگ تنگ دستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام کون کرتا؟ سونے چاندی اور دنیاوی آرائش یہ سب تو اللہ کی جانب سے تقسیم رزق کی مصلحتوں کی بنا پر ہے، اس میں آزمائش کی حکمتیں کام کر رہی ہیں، ورنہ یہ چیز انسان کی قدر و قیمت ناپنے کے لیے پیمانہ نہیں بن سکتی۔ انسان کی شرافت و عظمت کی کسوٹی اس کے اخلاق و کردار ہے، دنیاوی ساز و سامان تو محض چند روزہ ہیں، البتہ آخرت کی پونجی پائیدار اور نہ مٹنے والی ہے، اور آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ دنیا کا مال و دولت اللہ کے نزدیک اتنا بے حقیقت چیز ہے کہ اللہ کافروں سے ناراض ہونے کے باوجود ان کے آگے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتا ہے، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مال و دولت کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے کافروں کی دولت دیکھ کر کافر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر اور ان کے گھر کا سارا ساز و سامان سونے چاندی کا بنا دیتا، کیونکہ وہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ دراصل دولت اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی ابدی زندگی کی خوشحالی ہے، جو پرہیزگاروں کو نصیب ہوتی ہے، لہٰذا کسی دولت مند شخص پر نازل کرنے کا مطالبہ سراسر لغو مطالبہ ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ۔ اس رکوع میں خبردار کیا کہ اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل ہونے والوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان ان کا ساتھی بن کر انہیں سیدھا راستہ سے روکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی انسان شیطان کے متعلق کہے گا کہ یہ میرا کتنا برا ساتھی ہے۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ شیطان سے کوسوں دور ہو جائے، لیکن پھر کیا فائدہ، انہیں شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ایسے اندھے اور بہرے بلا آپ کی باتیں کیا سنیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یا آپ کے بعد یہ عذاب کا شکار ہو جائے۔ آپ تو بس وہی قرآن کو مضبوط تھامے رہیے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اس کتاب کا پیغام کوئی نرالا نہیں، گزشتہ رسولوں کی طرف بھیجی جانے والی کتابوں سے معلوم کر لیجئے کہ ہم نے اپنے سوا دوسرے کی بندگی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ رکوع نمبر 5 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ۔ اس رکوع میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام حق و توحید لے کر فرعونیوں کے پاس آئے، اور انہیں بڑی سے بڑی نشانی دکھائی، مگر انہوں نے ان نشانیوں کا مذاق ہی اڑایا اور انکار کیا۔ اللہ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے، شاید وہ مان لیں، مگر جب ان پر گرفت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام سے التجائیں کرتے کہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب عذاب دور ہو جاتا تو وعدہ خلافی کرتے اور اپنی بات سے پھر جاتے۔ بتایا کہ فرعون کی یہ سرکشی اور حق سے بغاوت اس بنا پر تھی کہ وہ کہتا سلطنت کا میں مالک، بڑے بڑے محل اور اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں سب میری ملکیت،
اور موسیٰ علیہ السلام ایک معمولی انسان جس کی زبان بھی صاف نہیں، اگر واقعی اللہ کے مقرب ہوتے تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ فرشتے ان کے ساتھ صف باندھے نظر آتے اور خود ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے اور ایسا رائسانہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے۔ اس طرح فرعون دنیا پرستی اور دنیاوی سامان آرائش میں غرق ہونے کی وجہ سے خدا کو بھول گیا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی فسق و فجور میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن آخرکار اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ رکوع نمبر 6 ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ۔ اس رکوع میں بتایا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ان مشرکین کا اعتراض ہے کہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں جو عیسائیوں کے معبود عیسیٰ سے بہتر ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، مخلوق تھے۔ ہم نے انہیں نبوت کے انعام سے سرفراز کیا تھا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے بہترین نمونہ بنایا تھا۔ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے اور بڑے واضح معجزات لے کر آئے، اور بنی اسرائیل کو بھی توحید اور راہ ہدایت کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی۔ روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ روز قیامت گرم جوش دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، البتہ متقی اس روز بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ رکوع نمبر 7 ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم۔ اس رکوع میں پہلے یہ بتایا کہ قیامت کے دن اللہ کی آیتوں کی تصدیق کرنے والے مسلمانوں سے کہا جائے گا، کیا میرے بندو آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہے نہ غم کا، جنت میں آرام و اطمینان کے ساتھ رہو۔ پھر جنت میں ملنے والی خدا کی ایسی نعمتوں کا تذکرہ ہے جس کا تصور بھی کیا جانا مشکل ہے۔ پھر بتایا کہ مشرکین کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے جہاں ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، وہ دوزخ کے داروغے سے فریاد کریں گے، کیا ہی اچھا ہو کہ رب ہمیں موت دے دے۔ فرشتے کہیں گے کہ اب تمہیں یہاں ہی ٹھہرنا ہوگا کیونکہ تم دنیا میں حق سے نفرت کرتے تھے۔ پھر عقیدہ اہنیت کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اللہ کا کوئی بھی اولاد نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، ہر شے پر اسی کی بادشاہت قائم ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام عن قریب دیکھ لیں گے۔ یہ سورۃ الزخرف یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آگے آغاز ہے سورۃ الدخان کا۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ دخان ہے۔ یہ سورت 59 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے، سورۃ زخرف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ درجہ ذیل مضامین پر یہ سورت مشتمل ہے۔ نمبر 1، توحید کی تعلیم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سلسلہ رسالت کا قائم کرنا اللہ کی انتہائی رحمت ہے۔ اس سلسلہ رسالت کی آخری کڑی رسالت محمدیہ ہے، اور قرآن ایک نہایت بابرکت رات کو نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ منکرین حق آخرت کے معاملے میں سخت مغالطے میں مبتلا ہیں، حالانکہ یہ آ کر رہے گی، جس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان کے دھوئیں سے بھر جانا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے احسانات و انعامات کیے، انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ اب جب ناشکری کی تو اللہ نے انہیں جو فضیلت عطا فرمائی تھی وہ ان سے چھین لی گئی۔ اب فضیلت اس امت کے حق میں مقدر ہو چکی ہے جو قرآن کے حامل اور اس پر عامل ہو۔ منکروں اور کافروں کو قیامت میں جو دردناک سزائیں ملیں گی ان کی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ متقین کو قیامت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کا بھی تھوڑا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔
پہلے بیان ہوا کہ قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے دنیا آسمان پر ایک بابرکت والی رات میں نازل کیا گیا، جس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ اس کے نزول کا مقصد لوگوں کی آخرت کی جواب دہی سے خبردار کرنا ہے۔ منکرین حق آخرت کے معاملے میں سخت مغالطے اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان دھوئیں سے ڈھک جائے گا، پھر منکرین حق اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے جس سے وہ غافل ہیں۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون بھی کر چکے ہیں۔ قوم فرعون کو بھی آزمایا گیا تھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو دہرایا گیا اور بتایا کہ فرعون اور اس کی قوم کے مشرکین جن محلوں میں رہتے ہیں اور جس زمین پر ان کا اقتدار تھا، سب کا اللہ نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ آل فرعون غرق ہو گئے، کتنے ہی باغ، چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، اور کتنے ہی عیش کے سامان تھے جن میں مزے کر رہے تھے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین۔ رکوع نمبر 2 ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ۔ اس رکوع میں پہلے بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، کس طرح ان کو دنیا میں فضیلت اور دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ اور یہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد زندگی برحق ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ فرمایا کہ ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے طاقتور مجرم ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ کائنات کوئی کیلنڈر کا کھیل نہیں، ہم نے اسے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے اور نہ کہیں اور سے مدد حاصل ہو سکے۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ رکوع نمبر 3 ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ اس رکوع میں ذرا تفصیل سے بتایا گیا کہ گناہ گاروں کو، اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو قیامت کے دن کس قدر دردناک عذاب دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت گناہ گار کی خوراک ہوگی، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ کہا جائے گا کہ پکڑو اس کو اور گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں لے جاؤ، اس کے سر پر گرم کھولتا ہوا پانی اونڈیلو جس سے بیجا پلپلا ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چکھو اپنے کرتوت کا پھل، دنیا میں بڑے اکڑے پھرتے تھے۔ یہی وہ قیامت ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت میں جو نعمتیں مہیا ہوں گی، ان کی بہت تفصیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگ یہ نصیحت حاصل کریں، جو نہیں سمجھ رہے وہ بد نصیب آخرت میں برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سو آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ دخان یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آگے ہے سورۃ الجاثیہ۔ جاثیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اس سورت کی آیت 28 میں بیان ہوا کہ قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اسی سے یہ نام ماخوذ ہوا ہے۔ یہ سورت 37 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مکی سورت ہے، سورۃ دخان کے بعد نازل ہوئی۔ توحید کی تعلیم و اثبات اور عقیدہ دہریت کا ابطال اس کے مرکزی مضمون ہے۔ چنانچہ بتایا کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نشانیوں کو دیکھتے رہنے اور اللہ کے بے شمار انعامات سے فائدہ اٹھاتے رہنے کے باوجود توحید کا انکار قابل لعنت ہے۔ بنی اسرائیل پر سال ہر سال اللہ نے انعامات و احسانات کیے، لیکن اس بدبخت قوم نے اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی ماری۔ اب قرآن نازل ہوا ہے جو سراپا ہدایت ہے اور رحمت الہی ہے۔ بنی اسرائیل کے سنبھلنے کا یہ آخری موقع ہے، اگر اس رحمت و ہدایت سے یہ فائدہ اٹھائیں تو ان کے حق میں اچھا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو کر رہیں گے۔ خواہشات نفس کی پیروی اور دنیاوی حیات ہی کو سب کچھ سمجھ لینا وہ بس کی گانٹھ ہے جو حق سے غفلت اور
آخرت کے انکار کراتی ہے، اور انسان دہریت میں مبتلا ہو کر سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں گے اور پھر کوئی زندگی نہیں۔ حالانکہ یہ کائنات اور اس کے یہ آثار اور اس کائنات سے انسان کے تعلق کی نوعیت خود آخرت کے وقوع کی شہادت دیتے ہیں، لیکن انسان نفس کا بندہ ہو کر سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے۔ قیامت کا جو نقشہ ہوگا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس دن ہر امت اللہ کے حضور گھٹنے ٹیک کے حاضر ہوگی، اور ہر امت اپنے نام اعمال کے ساتھ پکاری جائے گی، اور ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس رکوع میں بتایا کہ یہ قرآن خدائے عظیم و حکیم نے اتارا ہے، اور جس توحید کی دعوت دے رہا ہے اور جس روز جزا سے ڈرا رہا ہے، اس کے دلائل آسمان و زمین کے چپا چپا میں اور خود انسان کی اپنی ذات میں موجود ہیں۔ غرض ہر چیز میں توحید اور آخرت کی زندگی کے نشان موجود ہیں۔ اگر یہ نشانیاں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو اور کون سی بات ہے جسے سمجھیں اور مانیں گے۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں، کیونکہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی بے شمار نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود توحید کا انکار کرنا ایسی حرکت ہے کہ اس پر جس قدر لعنت ملامت کی جائے کم ہے۔ تو خدا کا کلام سن کر اس طرح چل دیتے ہیں گویا کوئی بات سنی ہی نہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو جاننے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ رکوع نمبر 2 ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک۔ اس رکوع میں پہلے کائنات اور نظام کائنات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ عقل و ہوش والوں کے لیے اس میں توحید کا سبق ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ منکرین آخرت کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور یاد رکھیں کہ جو اچھا عمل کرے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا، اور جو برا عمل کرے گا تو اسی پر اس کا وبال ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ نے مسلسل سال ہر سال ان پر انعامات کی بارش کی، حکومت، نبوت، بہتر سے بہتر سامان رزق عطا فرمایا، لیکن یہ بنی اسرائیل سخت ناشکرے ہیں۔ انہوں نے اختلافات اور تفرقے میں پڑھ کر حق سے غفلت اختیار کر لی۔ ان کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر کہا گیا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت حقہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ آپ شریعت کی اتباع کریں اور خواہشات کے پجاریوں کا ساتھ نہ دیں، اور آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے حقائق اور بصیرت کا مجموعہ ہے، اور لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ ہم بروں اچھوں کی زندگی اور موت ایک جیسی کر دیں۔ آخرت کی زندگی کی ضرورت بتائی کہ اگر آخرت کی جزا و سزا نہ ہو تو اچھے برے سب لوگ برابر ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ رکوع نمبر 3 ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ اس رکوع میں بتایا کہ جو لوگ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا خدا اور اصل ان کا اپنا نفس ہے، کیونکہ اللہ کا تسلیم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر اس کی فرما برداری نہ کی جائے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تسلیم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کب؟ جب اس کی فرما برداری نہ کی جائے۔ اس لیے جس کی اطاعت ہوگی وہی اللہ بنے گا، اور جس کی اطاعت کرے گا وہ اس کا بندہ کہلائے گا۔ خواہشات نفس کے غلام لوگوں کے کان اور دل پر گویا مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ قرآن کا نور ان کے سامنے ہے مگر وہ اسے دیکھتے نہیں، اس کی آواز حق سنتے نہیں، اس کا پیغام دل میں اتارتے نہیں، اور یہ سب اس لیے کہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے۔ اور منکرین حق کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، پھر زندگی کے بعد کچھ نہیں۔ ہماری موت کسی حی قیوم کے قبضے میں نہیں بلکہ دہر یعنی زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، اور ہم مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں گے۔
یعنی ہم خود ہی پیدا ہوئے اور اب خود ہی مر جائیں گے، یہ آخرت وغیرہ کچھ نہیں، حالانکہ زندگی و موت اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی قیامت میں سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور ایک ایک عمل کا حساب لے گا، تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے۔ رکوع نمبر 4 اور اس پارے کا آخری رکوع ہے، سورت کا بھی آخری رکوع ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ۔ اس رکوع میں پہلے بتایا کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے اور قیامت کے روز اہل باطل بڑے نقصان میں ہوں گے۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ کس طرح ہر امت اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے حاضر ہوگی اور ہر امت اپنے نام اعمال کے ساتھ پکاری جائے گی اور اس کے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان اور عمل صالح کا انجام دینے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس کے برعکس کفر و شرک کی روش پر چلنے والے لوگ جو تکبر اور گھمنڈ میں گرفتار تھے وہ ذلیل ہوں گے۔ یہ دنیا میں کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، مگر قیامت آئے گی تو یہ بدعمالیاں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم نے تمہیں اس طرح نظر انداز کر دیا جسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو بلا رکھا تھا۔ آج تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیا جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب و کتاب کو بلا رکھا تھا۔ تمہیں دوزخ سے رہائی نہ ملے گی کیونکہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، آج ان کی توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اس لیے آخری آیتوں میں اللہ کے لیے شکر اور بڑائی کا مضمون وارد ہوا کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقع سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینے کو کیا خوب ٹھنڈک اور فرحت بخشی ہے۔ پارہ نمبر 25 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے کل پارہ نمبر 26 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود اس پر چلنے کی، دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی، سستی ہو گئی، اس سے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کمیوں کوتاہیوں پر درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔